آج کی ہماری جو نظم ہے اس کا عنوان ہے امید، اور اس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد جدید اردو نثر اور جدید نظم کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے نظم اور غزل کو ایک نئی جہت بخشی، اس میں سہل ممتنع کو جگہ دی، اپنی شاعری میں اور بیان کیا۔ الطاف حسین حالی مرزا غالب کے انہار شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ الطاف حسین حالی نے جو مقدمہ شعر و شاعری لکھی 1893 میں، اسے اردو ادب کی پہلی باقاعدہ تنقیدی کتب اور تنقید کا درجہ حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ الطاف حسین حالی نے ہی سوانح حیات، اردو ادب کی اولین سوانح حیات کو اس میں جگہ دی، جس میں انہوں نے مرزا غالب کے حالات لکھے، ان کی سوانح حیات لکھی، سر سید احمد خان کی لکھی حیات جاوید۔ اولین سوانح حیات اردو میں لکھنے والے الطاف حسین حالی، پہلے تنقیدی باقاعدہ مجموعہ تخلیق کرنے والے، تنقید کے اصول دینے والے الطاف حسین حالی، اردو کو جدید نظم میں اور جدید غزل میں شمار کرنے والے اور اس کا داغ بیل ڈالنے والے الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی کا ایک بہت اہم کارنامہ ہے وہ، اور ان کی یہ ہے کہ نظم ہے مدو جزر اسلام، جزر اسلام، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ان کی طویل نظم ہے۔ اس نظم میں 6 مسدس حیت میں لکھی گئی ہے، اور اسی میں سے مسدس مدو جزر اسلام میں سے یہ ان کی نظم لی گئی ہے۔ الطاف حسین حالی کی یہ نظم انہوں نے سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اس میں انہوں نے مسلمانوں کے ایک درخشاں ماضی کا ذکر کیا ہے، مسلمانوں کے حالات کا ذکر کیا ہے، اور آنے والے حالات کے لیے ایک مستقبل کی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسدس حیت میں ہے، جس کے پہلے ایک بند میں پہلے 4 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اور آخری 2 مصرے آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں گے، اسے کہتے ہیں مسدس۔ جو اکثر طلبہ جو فرسٹ ایئر میں موجود ہوتے ہیں اس لیول پہ، ان کے لیے جو مشہور زمانہ نظمیں ہیں مسدس حیت میں جو پڑھنے کے لیے ہیں یا جن سے وہ واقف ہوتے ہیں، وہ شکوہ اور جوابی شکوہ ہے۔ تو آج کی ہماری نظم کا عنوان ہے امید۔ امید در حقیقت زندگی کی علامت ہے۔ کوئی بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، اس کی ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس میں ہے وہ امید۔ امید کو اگر ایک ہی جملے میں بیان کروں تو یہ ہے کہ آپ امید کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتے۔ امید ہی ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل حالات میں سروائیو کرنا سکھاتی ہے۔ امید کی ہی بنیاد پہ کولمبس نے ایک انہونا اور مشکلات سے بھرا ہوا سفر شروع کیا۔ امید ہی ہے جن کی تعلیمیات یہاں پہ اس دوسرے بند میں نوح علیہ السلام کا ہے، یعقوب علیہ السلام کا ہے، یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا ذکر ہوا۔ امید کی بنیاد پہ ہی کسان کھیتوں میں دانہ پھینک دیتا ہے، امید ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ دے گا، فصل تیار ہوگی۔ امید ہی ہے جس کی بنیاد پہ آپ طلبہ و طالبات یہ لیکچر سن رہے ہیں، اپنے اساتذہ سے سنتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ امید ہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہماری اولاد جو ہے، والدین کیا کہتے ہیں، ان پہ ہمارا سہارا بنے گی یا ان کا ایک بہتر مستقبل ہوگا، اس پہ اخراجات کر رہے ہوتے ہیں۔ امید ہی ہے جس کی بنیاد پہ ایک شخص کاروبار کی داغ بیل ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں امید ہیں۔ میں نے شروع میں جملہ کہا تھا کہ امید کے بغیر کچھ نہیں ہے، امید کے بغیر آپ ایک لمحہ نہیں جی سکتے۔ انسان مشکل سے مشکل حالات سے امید کے سارے نبرد آزما ہو جاتا ہے، اس کے سہارے لڑ جاتا ہے، اس کے سارے ان حالات کا مقابلہ کر جاتا ہے۔ تو جہاں پہ امید نہیں ہوگی وہاں پہ پھر مایوسی ہے، وہاں پہ درد ہے، وہاں پہ زوال ہے،
وہاں پہ آگے بڑھنے کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، تگ و دو ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اتحار اس وقت پھینکتا ہے جب اسے امید نہیں رہتی۔ تو یاد رکھ لیں کہ کوئی خلیل جبران نے جو لبنان کے فلاسفر گزرے ہیں، ان کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو وجود نہ رکھتی ہو، مطلب جو انسان نے خواہش کی وہ کسی نہ کسی حالت میں وجود کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی خواہش لا حاصل نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جو بھی انسان خواہش کرتا ہے وہ وجود رکھتی ہے۔ انسان کو اسے حاصل کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ تگ و دو، اور تگ و دو انسان تب کرے گا جب اسے امید ہوگی۔ تو چلتے ہیں جی نظم کی طرف۔ نظم کا سارا جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، اس کے آگے سوال آئے گا تو وہ وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا لیکچر کی ابتدا میں۔ امید کا خلاصہ بھی یہی ہے اس نظم کا، اس نظم امید کا مرکزی خیال بھی یہی ہے، اس نظم میں استعمال ہونے والی تلمیحات بھی دوسرے بند میں یہی استعمال ہوئی ہیں۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم سے امید کا ایک ذکر کرتا ہے کہ امید ہے کیا چیز، امید انسان کو کیا چیز دیتی ہے؟ حوصلہ دیتی ہے، تک پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کا شعر ہے کہ جن کے جانے سے جان جاتی تھی ہم نے ان کو بھی جاتے دیکھا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اگر وہ بچھڑ گئے جو عزیز ہیں تو ہم تو مر جائیں گے۔ جن کے جانے سے جان جاتی تھی، جانے سے مراد بچھڑ جانے سے، جن کے جدا ہونے سے، تو دوبارہ جب ہے ہم نے ان کو بھی جاتے دیکھا ہے۔ دیکھا نہ مین کہ وہ چلے گئے اور ہم زندہ ہیں ابھی تک، تو وہ جو زندہ ہیں ان کے بچھڑنے سے ہماری جان وہیں پہ ہے، ہماری زندگی پہ دو کے اثرات پڑ گئے، گو کے اثرات پڑ گئے، لیکن زندگی چل رہی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ امید ہے۔ امید کیا ہے کہ جہاں پہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، انسان اس کے بغیر بھی کیا کرتا ہے؟ جی رہا ہوتا ہے۔ تو جب جیتا ہے، جہاں پہ انتہا کی تاریکی ہو، گپ اندھیرا ہو، وہاں پہ روشنی، جتنی زیادہ تاریکی ہوگی وہاں پہ روشنی کی ایک ہلکا سا جو ہے وہ اشارہ اس اندھیرے کو کم کر سکتا ہے۔ تو جہاں پہ، اور یہ مقبول جان نے لکھا تھا کہ جو خودکشی کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ اعتماد کی انتہا پہ پہنچا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ بچ جائے اس خودکشی سے، یا اس موت کو جب قریب سے دیکھ لیتا ہے تو وہ امید کی انتہا پہ ہوتا ہے، اعتماد کی انتہا پہ ہوتا ہے، اور اگر اسے زندگی اس خودکشی سے، اس موت سے وہ بچ نکلے تو وہ ایک لافانی اثرات معاشرے پہ، اپنی زندگی پہ، لوگوں پہ، لوگوں کے کردار پہ ثبت کرتا ہے۔ یہاں پہ حوالہ دینا چاہوں گا مستنصر حسین تارڑ کے جو سفرنامہ ہے ماسکو کی سفید راتیں، جو انہوں نے رشیا میں لکھا، ماسکو میں رہے، ان کے 17 دن یا 16 دن قیام تھا، اس پہ انہوں نے سفرنامہ لکھا 2010 یا 11-7 کے راؤنڈ اباؤٹ۔ اس میں انہوں نے دوستوفسکی کے حالات لکھے۔ دوستوفسکی جب زار روس نے اپنے خلاف بغاوت میں شامل ہونے والے جتنے بھی لوگ تھے جو پکڑے گئے، باغی تھے، ان کو سزائے موت کا سزا سنائی گئی، تو جس میں ایک اگلا شخص جو ہے وہ اسے لٹایا جا چکا تھا وہاں پہ پھانسی گھاٹ پہ، اور اس کا سر قلم کر کے ڈالا جانا تھا، اور اس کے پیچھے دوستوفسکی اب اپنے سامنے موت کو دیکھ رہا ہے۔ آتے ہیں لوگ، شاہی جو وزیر تھے، ہرکارے تھے، یہ شاہی فوج، وہ کہتی ہیں کہ بادشاہ نے جو اپنے اس غداری میں شامل تھے سب کو معاف کر دی ہے، جو سزائے موت پا چکے وہ پا گئے، باقیوں کو معاف۔ یہاں پہ دوستوفسکی کا جو ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ پوری دنیا ادب کے اگر آپ 5 بڑے نام اٹھائیں گے تو دوستوفسکی کا شمار اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ کیا تھی؟ وہ اعتماد تھی اور انتہا تھی۔ وہ جو بات کی تھی کہ اندھیرا جتنا گہرا ہوگا اس میں ایک روشنی کی ہلکی سی کرن بھی جو ہے وہ زیادہ جاگ جاتی ہے جی، وہ امید پیدا کرتی ہے۔ تو امید ہے جی، بس اے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو۔ امید کا متضاد، اس میں نظم میں متضاد چیزیں بہت زیادہ استعمال کی گئی ہیں، تاکہ کیونکہ امید ہے تو پہلی سب سے کیا ہے؟ نا امیدی۔ دل بجھانا کیا ہے؟ دل اداس کرنا۔ جھلک ہے امید اپنی آخر دکھا تو۔ تو شاعر اس اندھیرے میں جو نا امیدی کے اندھیرے چاروں اور چھائے ہوئی ہیں، چاروں طرف ہیں، وہاں پہ شاعر کس چیز کی امید کر رہا ہے؟ کون کس کی جھلک دیکھنے کی؟ ایک کرن اور ایک نظرہ، ایک دلکش اور ایک بس ایک لمحے کے لیے ایک جھلک، ایک نظارہ، شاعر کس کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں؟ امید کو۔ الطاف حسین حالی کا یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان ہر طرح سے زوال پذیر تھے، انگریز پورے بر ذخیر پہ حاوی تھا، مسلمان محکومی کی زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی تحریک نہیں تھی، کوئی رہبر نہیں تھا، کوئی رہنما نہیں تھا، قوم مایوسیوں کے اتھاہ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی
پسی ہوئی تھی۔ تو ایسے میں الطاف حسین حالی امید کا سہارا لے رہا ہے جی، امید کا دامن جو ہے وہ تھام رہا ہے۔ ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، فسردہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو، فسردہ افسوس مرے ہوئے دل، ڈھارس مین حوصلہ بندانا، حوصلہ دینا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نا امیدی جو ہے اس میں نا امیدی مایوسی کی وجہ سے جو لوگ نا امید ہو چکے ہیں، حوصلہ ہار چکے ہیں، ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ آکے ان کو حوصلہ دے، کس کو؟ امید کو۔ آگے کہتا ہے تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں، جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں۔ وہ مایوس لوگ جن کے اندر جینے کے حوصلے ختم تھے، انہیں جینے کا حوصلہ کس نے دیا ہے؟ اے امید تو نے دیا ہے۔ اور جو کھیتیاں جو جل چکی ہیں وہاں پہ دوبارہ سبزہ کس بنیاد پہ آئے؟ امید تیرے سارے آیا ہوئے۔ جہاں پہ انسان وہ جو اندھیرے کو یاد رکھ لیں کہ چاروں اور اندھیرا ہے اور اس میں امید اپنی جھلک دکھائے گی، شاعر اس ایک جھلک کو، امید کو دیکھنے کو بےتاب ہے اور اس امید سے درخواست کر رہا ہے کہ ہمیں اپنی جھلک دکھاؤ۔ تو کہتا ہے کہ جہاں پہ اب یہ جو ہے نا جلی کھیتیاں، یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کھیت جل گئے ہیں سرسبز کرنا، مراد کیا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا اور اسے امید نہیں رہی کہ میں یہ سبجیکٹ پاس نہیں کر سکتا، شاعری نہیں پڑھ سکتا، ناول نہیں پڑھ سکتا، افسانہ نہیں پڑھ سکتا، پولیٹیکل سائنس ہے، میتھ ہے، سیوکس ہے، ایجوکیشن ہے، کچھ بھی ہے، یا کوئی بھی وہ کہتا ہے کہ میں کلاس میں ٹاپ نہیں کر سکتا، کلاس میں ہمیشہ فیل آ جاتا ہوں، لاسٹ میں رہتا ہوں، یا یہ چیز میں گین نہیں کر پا رہا، حاصل نہیں کر پا رہا، تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو لوگ جب حاصل کرتے ہیں تو یہ امید ہی ہے جو ان جلی کھیتیوں کو کیا کرتی ہے؟ سرسبز کرتی ہے۔ اگلے دوسرے بند میں 4 شاعر نے تلمیحات استعمال کی ہیں چاروں مصروں میں۔ سفینہ پہ نوئے طوفان میں تو تھی، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، کس کے؟ جو نوح علیہ السلام اور ان کے چند جو ساتھی تھے جو مسلمان تھے، اور ان کے جب ایک تندور سے سیلاب عمدہ اور پوری روئے زمین پہ پھیل گیا تو اس کشتی میں ان کو جو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے ان کو کس چیز نے سہارا دیا تھا کہ ہم بچ جائیں گے؟ امید نے۔ تلمیح استعمال ہوئی ہے پہلی۔ دوسری سکون بخشے یعقوب کنعان میں تو تھی، احمد فراز کا شعر ہے، وہ شعر یوسف کنعان تھے جن کو بیچ دیا، ہمیں قلم کی کمائی کے بعد یاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے جی کنعان، جہاں پہ ان کا مسکن تھا، ان کی 2 بیویاں تھیں اور ایک میں سے 10 بچے تھے اور ایک میں سے 2 تھے۔ جو 2 ہیں اس میں یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ یوسف علیہ السلام ان سب بچوں سے سب سے زیادہ عزیز تھے، تو جو باقی بھائی تھے انہوں نے حسد کی وجہ سے انہیں کیا کر دیا تھا؟ کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے ڈول پانی کے لیے پھینکا، یوسف علیہ السلام نکل آئے وہاں سے، انہوں نے آگے بیچ دیا ہے بھائیوں نے کہ جی یہ بچہ تو ہمارا ہے، بیچ دیا وہاں سے، اور وہ سکے بھی کھوٹے تھے، اور یوسف علیہ السلام جب آگے چلے عزیز مصر کے غلام بنے، اور پھر وہاں پہ زلیخا کی غمخوار یہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اور اس نے ان کے تہمت بھی لگی، ان کے عشق میں گرفتار ہوئی، تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، وہ بعد میں پھر بادشاہ بنے تھے، لیکن جب قید کر دیا گیا تو زلیخا اس قید کی وجہ سے ان کا دیدار نہیں کر پاتی تھی، تو ہجرت تھی۔ اس غم ہجرہ میں جب زلیخا اور جو یعقوب علیہ السلام ہیں یہ 40 سال تک اپنی بیٹی کی جدائی میں روتے رہے، حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بعد میں جب قید پڑا تو جب لوگ غلہ لینے کے لیے گئے تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ادھر گئے تھے۔ یہ سارے واقعے کو سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، 12ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں پارے میں یہ ختم ہوتی ہے۔ احسن القصص، خوبصورت قصہ کے نام سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو خوبصورت قصہ سناتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام جو 40 سال تک یہ سمجھتے رہے کہ کس بنیاد پہ جیتے رہے یوسف علیہ السلام کے غم میں؟ امید کے سہارے کہ بیٹا مجھے ملے گا۔ اور جو زلیخا تھی وہ ہجرت میں تھی، غم ہجرہ میں روئی جا رہی ہے، غم ہجرہ کا درد اس سے برداشت نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ بھی امید نہیں اسے سہارا دیا۔ دل آرام یوسف کی زندان میں تو تھی، جو یوسف علیہ السلام کو بے گناہ، زندان کہتے ہیں جیل کو، جیل میں ڈالا گیا، تو یوسف علیہ السلام کو بھی امید تھی کہ ایک دن میں بے گناہ ہوں تو باہر آؤں گا۔ تو یہ چاروں جو تلمیحات استعمال کی ہیں یہ شاعر امید کی انتہا کو بیان کر رہے ہیں، پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے جی، نوح علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا۔ تینوں پیغمبروں کو جب انتہا کی ان کے اندر مایوس اور مشکل حالات آئے تو ان پہ کیا تھی؟ امید۔
تو نے ہی ان کو سہارا دیا۔ وہ جو شاعر شروع میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں بھی جھلک دکھا امید ہماری بہتری کی بھی، ہم بھی کبھی عروج پائیں گے، ہم بھی کبھی غلامی سے آزاد ہوں گے۔ تو آگے جو یہ کہہ رہے ہیں نا دوسرے بند کی اختتام، مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ ان چاروں کے جو پہلے مصائب کا ذکر کیا ہے، مصیبت کی جمع ہے، مصیبتوں نے جب ان کو آ کے گھیرا ہے تو ان میں ایک ہی سہارا صرف کون تھا جی ان کا؟ امید۔